السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ششم کا فرسٹ چیپٹر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس چیپٹر کے مختصر سوالات پلس معروضی سوالات حل کریں گے۔ معروضی سوالات یعنی آبجیکٹو۔ مختصر سوالات اور معروضی سوالات کو حل کرنے سے پہلے میں آپ کو اس چیپٹر کا خلاصہ بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اور وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔ ہر چیز کا حقیقی مالک وہی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ آسمان، زمین، چاند، تارے، سورج، پہاڑ، درخت اور اس کائنات کا تمام نظام سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج، چاند اور ستارے اپنے اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ پھر جو موسم ہے وہ بھی اپنے وقت پر بدلتے ہیں اور پودے بھی مقررہ وقت پر پھل پھول دیتے ہیں۔ کائنات کے تمام نظام کو اللہ بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ جس پر چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اور اس کو ہر چیز کا پورا پورا علم ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یعنی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہی سینوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود کائنات کے ذرے ذرے سے آیا ہے، یعنی نظر آ رہا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ہے کوئی، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور ان تمام باتوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہر قسم کی قولی، فعلی اور مالی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے اپنی امیدیں لگائی جائیں، اسی سے حاجتیں اور دعائیں مانگی جائیں اور اسے ہی ہر مصیبت میں مدد کے لیے پکارا جائے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کفر ہے، یہ شرک ہے، اور شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ پھر جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کو ایک مان کر اس پر بھروسہ کریں گے، اسی سے مدد مانگیں گے، یہ خیال کریں گے کہ وہی دینے والا ہے، اس سے اللہ پر ایمان ہمارا اور زیادہ ہوگا۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا جرأت مند اور بہادر ہوتا ہے، اس میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑی چیز ہو یا بہت ہو، وہ ہر چیز پر خوش رہنا سیکھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا خلاصہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم اس چیپٹر کے مختصر سوالات حل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گی، آپ نے اچھی طرح سننا اور سمجھنا ہے، اور پھر اسی طریقے سے آپ نے اپنا کام نوٹ بک پر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آئیں ایکسرسائز کی طرف، جو ہے پیج نمبر 10 پہ۔ پہلا سوال ہے ہمارا الف۔ مختصر سوالات دیکھیں، ٹھیک ہے، مختصر سوالات ہم کریں گے ابھی۔ الف، عقیدہ توحید کے 2 بنیادی اصول بیان کریں۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ جو ہے ہمارا بے، سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھیں۔ جیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ تحریر کریں۔ دال، شرک سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ 4 کویسچن ہیں، یہ آپ لوگوں نے کاپی پہ کرنے ہیں، بہت اچھے بہت نیٹ طریقے سے کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طریقے سے، جس طرح آپ کو یہ پیج نظر آ رہا ہے، آپ نے مارجن لائن لگا لینی ہے اور مختصر سوالات و جوابات کی ہیڈنگ دے دینی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیٹ بھی اس طرح اسلامی لکھ دینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ دے کر فرسٹ کویسچن لکھ دینا ہے، عقیدہ توحید کے 2 بنیادی اصول بیان کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے جو 2 اصول ہیں، ہم کوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم 1 لائن لیو کر کے جیم لکھ کے عقیدہ توحید کا ہم اسٹیٹمنٹ دیں گے، پھر اس کے بعد ہم ہیڈنگ دیں گے۔ عقیدہ توحید کے 2 بنیادی اصول یہ ہیں، عقیدہ توحید کے 2 بنیادی اصول۔ فرسٹ پوائنٹ جو ہے ہمارا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہ ہر چیز کا اصلی اور حقیقی مالک ہے، زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے، کیونکہ صرف وہی ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور تمام مشکلات کو دور کرتا ہے۔ یہ آپ کے 2 اصول ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اگر
اصول لکھ سکتی ہیں، جیسے ہم 5th کلاس میں کویسچن کرتے تھے، خود آپ بچیاں سب کرتی تھی، اس طریقے سے آپ یہ بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی سے 2 اصول آپ نے لکھتے ہوں گے، اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتی ہیں اور یہ بھی۔ کویسچن نمبر 2، سوال نمبر 2 دیکھیں، سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھیں۔ کہو کہ وہ ذات پاک، پہلے آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے 1 لائن لیو کر کے، اسکیچ بنا لینا ہے ترجمے کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے بلیک پوائنٹر کا یوز ضرور کرنا ہے آؤٹ لائن کے لیے اور کویسچن کو انڈر لائن کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ شیڈنگ آپ نے جو ہے وہ پینسل سے ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمے کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ اس کو اسکیچ میں بھی لکھ سکتی ہیں ترجمے کو، اور بغیر اسکیچ کے بھی، ٹھیک ہے۔ اسکیچ بنا لیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو ترجمہ ہے، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، برحق بے شک، بے نیاز یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، ہمسر یعنی برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسی طریقے سے 1 لائن لیو کر کے آپ نے ترجمے کی ہیڈنگ دے دینی ہے، پھر آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تجھ ہی سے آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتی ہیں، اور تجھ اور ہی الگ سے بھی لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا ترجمہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بہت اچھی طریقے سے، بہت نیٹ طریقے سے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ سوال نمبر 4، شرک سے کیا مراد ہے؟ یہاں اس کاپی میں میرے پاس سپیس نہیں تھا، اس لیے میں نیکسٹ پیج پہ چلی گئی ہوں۔ اگر آپ کے پاس سپیس ہو تو آپ نے اسی پیج پہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں ہے سپیس تو آپ نے نیکسٹ پیج پہ چلے جانا ہے۔ اسی طرح ہم نے شرک کی ہیڈنگ دی ہے، اور فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اس کا حصہ دار ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2، شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ ناقابل معافی یعنی جو معافی دینے کے لائق نہ ہو، معاف نہ کرنے کے لائق ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ انسانوں کی سب غلطیوں کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو شرک کرتا ہے اسے کبھی معاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 ہمارے جو تھے تو کویسچن تھے، آپ نے اس کے آنسر بنانے ہیں، لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں۔ بک ایکسرسائز دیکھیں پیج نمبر 10 پہ، آبجیکٹیو، درست جواب کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے۔ الف، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کیا ہے بنیادی عقیدہ؟ تو ہمارے پاس 4 آپشن ہیں، ایک ہے 1 عقیدہ آخرت، 2 عقیدہ توحید، 3 عقیدہ رسالت، 4 ملائکہ پر ایمان۔ تو اسلام کا جو پہلا بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید، 2 والا آپ نے اس کو سرکل کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی بک پہ آپ لوگوں نے یہ بھی کرنے ہیں۔ بے لا فساد عطا کے معنی ہے فساد برپا ہوتا۔ فساد کدھر برپا ہوتا؟ زمین میں، 2 آسمان میں، نمبر 3 زمین و آسمان دونوں میں، نمبر 4 سمندر میں، تو 3 زمین و آسمان دونوں میں۔ جیم، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا؟ نمبر 1 ذات و صفات میں یکتا ہے، نمبر 2 رحیم ہے، نمبر 3 رزق دینے والا ہے، نمبر 4 بخشنے والا ہے۔ تو اس میں ہے فرسٹ آپ نے سرکل کرنا ہے، ذات و صفات میں یکتا ہے۔ دال دیکھیں، عقیدہ توحید انسان میں پیدا کرتی ہے۔ کیا پیدا کرتی ہے؟ عقیدہ توحید سے کیا انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا بھی آپ کو۔ تو پہلا ہے دنیا سے نفرت، نمبر 2 بزدلی، نمبر 3 موت کا خوف، نمبر 4 جرأت و بہادری۔ نمبر 4 آئے گا اس میں، جرأت و بہادری، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، پیج نمبر 11 پہ۔ شرعی اصطلاح میں شرک سے مراد ہے، یعنی شرک سے کیا مراد ہے شرعی اصطلاح میں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا، نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا۔ تو اس میں ہے ہمارے پاس 2 اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا، ٹھیک ہے۔ ہمارے درست جواب کے انتخاب تو ہو گئے ہیں، اب ہم خالی جگہ پر کریں گے۔ خالی جگہ پر دیکھ لیں پیج نمبر 11 پہ ہی۔ الف، پوری کائنات کا خالق و مالک اور ڈیش ایک اللہ ہے۔
چلانے والا ایک اللہ ہے۔ بے، اللہ تعالیٰ ذات و ڈیش میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، ٹھیک ہے۔ جیم، اسلامی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور ڈیش کے عقیدے پر دیا گیا ہے۔ تو ہم نے پڑھا کس پہ زیادہ دیا گیا ہے زور؟ عقیدہ توحید پہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ادھر لکھیں گے زور ڈیش کے عقیدے پر، تو توحید کے عقیدے پر، توحید لکھ دینا ہے آپ نے۔ دال، صراط مستقیم کے معنی ہے ڈیش، سیدھے راستے پر چلاؤ۔ ہے، نعبدوں کے معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے خالی جگہ پر بھی ہو گئے ہیں، درست غلط کی نشاندہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ ہے توحید شرک کی ضد ہے، تو فرسٹ ہمارا ہوگا درست، ہم ٹک لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ بے، سورہ اخلاص میں عقیدہ آخرت کی وضاحت کی گئی ہے، کراس، ٹھیک ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت کی وضاحت نہیں کی گئی اس میں، ٹھیک ہے۔ نمبر جیم، نظام کائنات کا صحیح طور پر چلنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، جی بے شک، ٹک۔ یہ دال دیکھیں، یہ کنستین کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کراس، غلط کر دیں گے۔ ہے، عقیدہ توحید انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، اس کو آپ ٹھیک کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو کاٹ کے مرتب کر دیں اور یہ درست ہوگا، صحیح ہے۔ ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے، آپ نے اسی طریقے سے اپنے بک پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیو میں نے آپ کو کروائے ہیں، اب یہ آپ نے اپنی بک پر کرنے ہیں، اور جو مختصر سوالات ہیں وہ بھی آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے ہیں اور بہت نیٹ طریقے سے کرنے ہیں۔ اسکیچ بھی آپ نے بنانے ہیں، اور اسکیچ کے لیے بلیک پوائنٹر آپ نے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شیڈنگ بھی آپ نے کرنی ہے، اور کام کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طریقے سے مارجن لائن لگانی ہے، اور پھر جب آپ کا جو کویسچن آپ کا کمپلیٹ ہوتا جائے گا آپ نے اس کے بعد اینڈنگ لائن لگانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اینڈنگ لائن لگا کے اور آپ نے اپنا کام فنش کرنا ہے، اور آپ کے 4 مختصر سوالات ہیں، اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔